یہ نعت عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں خصوصیت بیان کرنا۔ اور بھی زمانے میں شعراء ہوئے، ادیب ہوئے، بڑے بڑے علم عروض کے ماہرین ہوئے، انہوں نے مفاہیم کو نظم کیا، اپنے اپنے اعتبار سے کیا، مگر عادت کی جو شاعری ہے اس میں صرف تخیل کی پرواز نہیں ہے، بلکہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ اسلامی کو کس انداز سے اشعار میں پیش کیا ہے، بڑے آسانی سے عقائد سمجھ لیتا ہے۔ رسول کردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، جو اس کائنات عالم میں ایک ایسی شخص ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، معاذ اللہ، ہزار بار نہیں کروڑ بار وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، دلائل قائم کرے، اور کروڑوں زبان سے وہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ کہتے کہتے مر جائے مگر وہ مومن نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سارے کہے اللہ ایک ہے، جنت بھی مانے، دوزخ بھی مانے، مگر وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق اگر وہ نہیں کرتا تو نہ اس کا کلمہ پڑھنا کام آتا ہے، نہ حشر و نشر پر ایمان لانا کام آتا ہے، اور اگر مرتے وقت صرف اتنی مہلت اسے مل جائے کہ وہ زبان سے کہہ دے محمد رسول اللہ، تو عمر بھر کی ساری جو کفر و شرک کی غلاظتیں تھیں وہ اس ایک کلمے سے دھل جائیں گی اور وہ بندہ صاحب ایمان ہو کر جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عقیدے کو ایک شعر میں بیان کرتے ہیں: انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رسول مان لیا، لا محالہ اس نے اللہ کو ایک مان لیا، اور اگر اللہ کو ایک مانتا رہا، ضروری نہیں ہے کہ وہ سرور عالم کو بھی رسول مان رہا ہو۔ اللہ کو ایک ماننے والی جہاں تک بات ہے تو یہود و نصارہ، دیگر اور فرقے جو اسلام سے پہلے ہوئے، وہ بھی تو اللہ کو ایک مان رہے تھے، اور اللہ کو ایک ماننا ہی اگر نجات آخرت کے لیے کافی ہوتا تو قبر میں صرف من ربک یہ سوال ہوتا اور جواب ملنے پر نجات ہو جاتی، مگر نجات اس پر نہیں ہے کہ کہہ دیا ربی اللہ، نجات اس میں بھی نہیں ہے کہ کہہ دیا دینی الاسلام، نجات کے لیے ایک سوال کیا جا رہا: کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں کہتا کیا تھا، تیرا نظریہ کیا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا؟ یعنی بخشش اور نجات کا مدار
اگر کوئی ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا۔ اب عقیدے کی ایک بات ملاحظہ کریں، آدمی اس عالم میں غور کرتا ہے، زمین کب پیدا ہوئی، آسمان کب پیدا ہوا، زمین کس کے لیے بنائی گئی، آسمان کس کے لیے بنایا گیا۔ حدیث رسول کا مطالعہ کریں، رب ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الارضین، محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں یہ زمین کے فرش نہ بناتا۔ حکومت کوئی بھی کرے، چلنے والے چل رہے ہیں، ابو جہل بھی اسی زمین پر چلتا رہا، ابو لہب بھی چلتا رہا، شیبہ بھی اسی زمین سے نکلی ہوئی روزیاں کھاتے رہے، و قارون بھی زمین پر اپنے زمانے میں خوب انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، مگر زمین اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ زمین کی تخلیق کس کے لیے ہوئی؟ لولاک لما خلقت الارضین۔ مصطفیٰ اگر آپ کو بھیڑ منشا نہ ہوتا، آپ کی تخلیق اگر منشائے ربانی نہ ہوتی تو یہ زمین ہم نہ بناتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، تمہیں نہ بھیجنا ہوتا تو یہ آسمان کے شامیانے نہ بناتے، بلکہ حال یہ مصطفیٰ اگر تمہاری تخلیق اور تمہاری بعثت یہ ہماری مشیت نہ ہوتی تو ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے۔ اللہ اپنا رب ہونا بھی اس لیے ظاہر فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ پیارے کو بھیجنا ہے۔ ان ساری احادیث کے مضامین آپ ذرا ایک مصرے میں ملاحظہ کر لیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ منہ میں جو زبان ہے نا، یہ چغلی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ منہ میں جو زبان ہے وہ فتنہ انگیزی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ زبان بلا وجہ کسی کو ایذا دینے کے لیے نہیں ہے۔ زبان کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ یہ زبان یہ کہتی رہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ زبان توصیف مصطفیٰ کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس زبان کی اصل قیمت یہی ہے کہ تم مصطفیٰ پیارے کا ذکر کرتے رہو۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں درود پیش کیا کرتا ہوں۔ یہ درود شریف جو افضل العبادات میں سے، افضل الذکر میں سے ہے، جو ذکر و اذکار تعلیم کیے جاتے ہیں نا، تو اس میں سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنا۔ اور تو وظائف بہت سارے ہیں،
آدمی کو روزی کی تنگی ہے، وظیفہ بتا دیا گیا یہ پڑھ لیا کرو، روزی میں کشادگی ہو جائے گی۔ بیماریوں سے پریشان ہو، یہ وظیفہ پڑھ لو، اور صاحب فلاں ضرورت آپ کو ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ مختلف اوقات میں مختلف قسم کے ہیں، مگر وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ فرمائیں میں آپ کی بارگاہ میں درود پاک کتنا پیش کروں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں دن کا 1/4 اس کے لیے خاص کر لوں کہ آپ پر دن کا 1/4 حصہ، آپ ذرا اندازہ لگائیں دن کا 1/4، یعنی اگر صرف دن ہی کی بات کی جائے، رات ہٹا دی جائے تو دن 12 گھنٹے کا ہے، چوتھائی حصہ اس کا کتنا ہوا؟ 3 گھنٹہ، یعنی یا رسول اللہ ہم چوتھائی دن آپ پر اگر درود پیش کریں، حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس پر بھی زیادتی کر لو، اس پر اضافہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں 3/4 حصہ جو ہے آپ کی بارگاہ میں درود پیش کروں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر اس پر بھی اضافہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ غرض یہ مکالمہ چلتا رہا۔ اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو میں صرف آپ پر درود ہی پیش کرتا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ جا، اللہ تعالیٰ تجھے کفایت کرے گا، اگر یہی درود پڑھتا رہا بیماریوں سے بھی بچے گا، تنگ دستی سے بھی بچے گا، مغلوبی دشمن سے بھی بچے گا، اور لوگوں کی ایذا رسانیوں سے بھی بچے گا، یعنی ہر مرض کی دوا ہے۔ صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور ملاحظہ فرمائیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا۔ سورج کو فارسی زبان میں خورشید کہتے ہیں، اور ضرورت شعری کے لیے یہاں صرف خور کہا ہے، خا واو را، اشارے سے چاند چیر دیا۔ اب اشارہ جو ہے ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، اور اشارے کے اندر کبھی بہت بڑی بڑی بات ہو جاتی ہے، بس ایک اشارہ کافی ہوتا ہے۔ کل لوگ کسی کی تضحیک، کسی کا مذاق بنانا چاہتے ہیں، 2 لوگ اکٹھا ہو گئے، تیسرے کو ایسا اشارہ کر دیا، بس ہو گئے اشارے میں بات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ، ایک تو محنت کرنا، طاقت لگانا، اسباب کا سہارا لینا، ایک پہاڑ توڑنا ہے، تیشا چاہیے، کدال چاہیے، بازو میں طاقت چاہیے۔ چٹانیں کبھی ایسی آ جاتی کہ کدال کی جو ضرب ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے، تیشا کی دھار مڑ جاتی ہے، کند ہو جاتے ہیں ہتھیار، مگر چٹان نہیں ٹوٹتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کا سینہ چیرا، وہ چاند جو اتنا وزنی ہے کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو آسمان چرچرا اٹھتا ہے، اس کے وزن سے آسمان میں چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیچ موجود ہیں، آسمان سے ایک آواز آئی،
صحابہ خوف زدہ ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آواز کیسی؟ یہ تو سرکار کا معجزہ ہے کہ اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو عالم غیب کی آوازیں بھی سنوا دیتے ہیں۔ ذرا ذہن لگائیے، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی برکت ہے۔ اگر یہ کہیں اور ہوتے تو یہ آواز سنائی انہیں نہ دیتی، مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہیں۔ بارگاہ نبوت کا فیض ان کی سماعت کو اتنا بڑھا رہا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کے صحابہ کی شان۔ مجلس پیغمبر میں جب وہ بیٹھ جائیں، رہتے ہیں مدینے میں، آواز سنتے ہیں آسمانوں کی، اور پھر قرب جتنا بڑھتا جائے گا فیض اتنا بڑھتا جائے گا۔ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ ناز میں ہیں، آسمان سے آواز آئی، انہوں نے سن لیا، ہم نہیں سن پاتے، اور اگر حضور کی مجلس کی برکت نہ ملتی تو وہ بھی نہ سنتے۔ یہ سرور کائنات کی نسبت کا فیض ہے، یہ مصطفیٰ کی مجلس کی برکت کا مقدس ثمرہ ہے۔ تو جب ایک بار ان کی مجلس میں بیٹھنے والا سماعت کے اس اونچے درجے پر پہنچ سکتا ہے تو امیر معاویہ رسول اللہ کی قربت میں رہنے والے ہیں، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لکھنے والے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی مقدس کی کتابت کرنے والے ہیں۔ آج 1400 برس گزر جانے کے بعد گناہوں میں ڈوبا ہوا آدمی، معصیت کے دلدل میں دھسا ہوا، اگر امیر معاویہ کے قد ناپنے چلا ہے تو یہ ظالم پہلے اپنے ایمان کا محاسبہ کر لے، یہ پہلے اپنے اعتقادات کا محاسبہ کر لے۔ صحابہ کا تو حال یہ ہے کہ تم احد پہاڑ برابر سونا خیرات کر دو اور وہ مٹھی بھر جو خیرات کر دے تو مرتبے کو نہیں پہنچ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، سرکار کی قربت۔ آپ ذرا فیض ملاحظہ کریں، سن لیا انہوں نے۔ ایک اور حدیث یہیں روک کر عرض کروں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، صحابہ حاضر ہیں، بڑی مہیب، بڑی خطرناک، وحشت انگیز آواز آئی جس سے کلیجے ہلنے لگے، طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی۔ عرض کرتے ہیں صحابہ، یا رسول اللہ یہ کیسی آواز تھی، یہ کیسی مہیب اور خطرناک آواز تھی؟ آقا فرماتے 70 برس پہلے ایک چٹان جہنم کے منہ سے ڈھکیلی گئی تھی، آج وہ چٹان جہنم کے تہ میں پہنچی ہے، اسفلا سافلین پر گری ہے۔ اس چٹان کے گرنے کی آواز وہ جہنم جو زمین اور آسمان کے پرے ہے، رسول کائنات کی مجلس میں موجود صحابہ نے اسے سن لیا ہے۔ یہ فیضان نبوت ہے، یہ رسول کائنات کی صحبت کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے صحابہ غیب کی آوازیں سنیں، آسمان کی چرچراہٹ سنیں، جہنم میں گرنے والی چٹان کی دھمک سنیں۔ جب ایک لمحے کی صحبت کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے رقاب مقدس میں چل کر جہاد کرنے والے مجاہد کا حال کیا ہوگا؟ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے نام لے کر پکار دیں اس کا حال کیا ہوگا؟ آج الحمدللہ آپ نے سب نے تقریباً یہاں موجود افراد نے حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ وارث علوم اعلی حضرت نائب غوث اعظم سیدنا علامہ اختر رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کا آپ نے چہرہ دیکھا ہے، زیارت کری ہے۔ آپ اس بات پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی نسلوں سے کہیں گے، ہم نے تاج الشریعہ کا دیدار کیا ہے، تاج الشریعہ کا ہم نے جلسہ دیکھا ہے، خطابت سنی ہے۔ صاحب آپ نے دیکھا ہے، آپ نے چہرہ دیکھا، اب آپ میں بعض وہ ہیں کہ صرف چہرہ نہیں دیکھا ہے، مصافحہ بھی کیا ہے، مرتبہ آپ سے ان کا زائد ہو گیا۔
قربت بڑھی، منزلت بڑھ گئی۔ بعض وہ بھی ہیں کہ صرف انہوں نے نہیں دیکھا، تاج الشریعہ نے انہیں بھی محبت کی نظر سے دیکھا ہے۔ تاج الشریعہ نے ان پر اپنے کرم کی بارش کری ہے۔ بعض کو اپنی شاگردی میں لیا، بعض کو اپنی خلافت سے نوازا، بعض کو اپنے خلوت کدے میں رکھ کر وظائف تعلیم کیے۔ قرب بڑھتا جائے گا، مرتبے میں تبدیلی پیدا ہوتی جائے گی۔ تو عام صحابہ جنہوں نے رسول کو دیکھا، ارے ان کی برابری نہیں کر سکتے جنہیں مصطفیٰ نے خود دیکھا ہو اور ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو، اور جن کے بارے میں دعائیں کری ہو، ان کے مرتبے کو تم کیا جانو گے؟ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ یہ جو آواز ہے، چاند اپنے رب کے حضور سجدہ کر رہا ہے۔ ہم سجدہ کریں تو شاید یہ تخت میں بھی چرچراہٹ پیدا نہ ہو۔ ہمارا وجود اتنا بھاری نہیں ہے، ہمارا سر اتنا وزنی نہیں ہے کہ جس سے یہ تخت بھی چرچرا جائے، مگر چاند اتنا وزنی، چاند اتنا جسیم، چاند اتنا بھاری کہ آسمان اس کے سجدے سے چرچرا اٹھے، اور وہی چاند ہے کہ مصطفیٰ مکے میں ہے، اشارہ فرما دیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب ایک اشارے کا یہ حال ہے تو اعلیٰ حضرت اسی اشارے پر یقین کامل رکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو، اور دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ میرے آقا کے انگشت ناز کا اشارہ فرما دیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ سورج جسے 70,000 زنجیریں ہیں، اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتے حکم الہی سے اس سورج کو کھینچتے ہیں، تب وہ افق آسمان پر طلوع کرتا ہے، اور پھر وہ فرشتے اسے چلاتے ہیں، وہ آسمان میں تیرتا ہے۔ اتنا وزنی سورج، مگر میرے آقا سرور عالم کی شان، اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں
کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ آج بڑا دعویٰ ہے ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، بڑی تلخی ہے ہماری گفتگو میں، کیونکہ مشاہدات جو ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر احساسات بیدار ہیں تو پھر لفظ جو ہے وہ پھول کی طرح نازک نہیں ہوتے، شعلوں کی طرح گرم ہوتے ہیں۔ خدمت کا نام تو ہم لے رہے ہیں، مگر کیا واقعتاً ہم خدمت کر رہے ہیں؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یا تو ہمیں شہرت چاہیے، یا تو ہمیں سرمایہ چاہیے، یا تو ہمیں اقتدار چاہیے، ہمیں ہمارے وجود سے بڑھ کر آپ عزت دیں، یہ ہماری آرزو اور ہماری تمنا ہے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ خدمت کی جب بات آئی تو آپ ان اصحاب پیغمبر کا جائزہ لو کہ جنہوں نے دولت کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام کے لیے دولت قربان کیا تھا، مکان کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام کے لیے مکان کو ٹھوکر مار دیا تھا، عورت اور اولاد کے لیے انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اسلام قبول کرنے کی پاداش میں انہیں اپنے بچے چھوڑنے پڑے تھے، انہیں اپنی بیویوں سے ہاتھ اٹھانا پڑا تھا، انہیں اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا تھا۔ اسلام کے وہ سچے دائی، اسلام کے وہ سچے مبلغ، اسلام کے وہ سچے خدمت گزار تھے کہ جنہوں نے گوشہ گمنامی میں رہ کر اسلام کی وہ خدمت کری کہ رب تبارک و تعالی نے انہیں انعام سے نوازا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ پروردگار عالم نے انہیں اپنی رضا کا تمغہ دے دیا، انہیں اپنی مغفرت کا پیغام سنا دیا، اپنے حبیب کے ذریعے ان کو جنت کا وعدہ دلا دیا۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تعظیم رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر آؤ قرآن اور احادیث کے روشنی میں ہم اپنی محبت کا جائزہ لیں۔ ہماری محبت کس حد تک کے ہے؟ ہم کہاں محبت کرتے ہیں؟ اگر بات ہمارے وقار پر آ جائے تو اپنے نبی کے فرمان سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں، اگر بات ہماری انا کی آ جائے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے ہم انحراف کرتے ہوئے ذرا برابر بھی نہیں شرماتے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، قوم اختلاف کی بھٹی میں جھلس رہی ہے، ہر طرف سے ایک نفرت کا لاوا ہے جو ہر طرف سے ہمیں اپنے آپ میں لپیٹ لیا ہے، جسم جل رہا ہے، روحیں رہی ہیں، ذہن بے قرار ہو رہا ہے، اطمینان ہم سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ آخر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کو ہم نے کیوں نہیں اپنایا؟ جن کی سیرت کو اللہ رسول نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کی پیروی کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن ستاروں کی روشنی میں ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا تھا، آج ان ستاروں پر ہم کمندے ڈال رہے ہیں، ان ستاروں کے نور پر ہم تبصرے کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ستارہ ہے ہدایت کا، خلفائے راشدین ہدایت کے تارے ہیں، عشرہ مبشرہ ہدایت کے تارے ہیں، قبل فتح ایمان لانے والے بھی ہدایت کے تارے ہیں، اور بعد فتح مکہ ایمان لانے والے بھی ہدایت کے تارے ہیں۔ اصحابی کلہم عدول، میرے آقا نے فرمایا میرے سارے صحابہ عادل ہیں، سبحان اللہ، میرا کوئی صحابی فاسق نہیں ہے، بے شک، ہر صحابی عدل و انصاف، مساوات اور شریعت کا تابعدار ہے۔ دکھاؤ کوئی صحابی حب رسالت پناہی سے اعراض کیا ہو، یا وہ اہل بیت کرام کی تعظیم سے منکر ہو۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تعظیم کی بات سورہ حجرات ہے، رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ آج ہم محبت رسول کے مدعی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وہ لوگ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے،
اپنی آواز کو دھیما رکھتے، چلاتے نہیں گواروں کی طرح، چیخ پکار نہیں کرتے، اجلال نبوت کی وجہ سے اپنی آواز پست کرتے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آواز پست رکھتے ہیں۔ ہم بھی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، کوئی حج کرنے جا رہا ہے، سرور کون و مکان تاجدار عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، بولو نصیب کی بلندی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مقدر کا عروج ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری یہ آنکھیں اس لائق تھی کہاں کہ جمال گنبد خضرا کا دیدار ہوتا؟ یہ تو کرم ہے اس شہنشاہ کائنات کا کہ دروازے پر بلوا لیا۔ اس نعمت عظمیٰ کے ملنے کے بعد تقاضۂ ایمان تو یہ تھا کہ شکرانے میں اس پیغمبر کے قدموں پر بچھ جاتے اور اس نبی کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے، مگر ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پہنچتے ہی نکال لیا، کیمرہ چالو کر لیا اور ویڈیو کالنگ شروع ہے۔ یہ ہم گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہیں، دیکھو یہ سنہری جالی ہے، یہ دیکھو، یہ دیکھو دیکھو، ہم یہ جنت البقیع کی طرف آ گئے۔ کیا اس لیے حاضری ہوئی تھی؟ یہ تھا مقام ادب؟ مصطفیٰ پیارے کا روضہ اقدس ہے، تعظیم و ادب اگر سیکھنا ہے تو چل بریلی۔ میرا امام فرماتا ہے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے۔ وہاں تو دل یہ کہہ رہا ہے کہ جھک جا سجدے میں، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، دل کہہ رہا جھک، بے قرار ہے۔ مگر احترام شریعت، اور شریعت یہ میرے مصطفیٰ کے لب پاک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، مصطفیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اگر تو محبت والا تھا، اگر دعوی محبت میں کچھ بھی سچائی تھی تو حضور بارگاہ میں ویڈیو یاد نہیں آنا چاہیے تھا، مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ واہ 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 واہ، حق ہے، حق ہے، بہت اچھا پیغام ہے، زندہ باد، سبحان اللہ۔ ارے یہی پیغام تو قبول کر لے تو سدھر جائے۔ حق ہے حضرت، حق ہے۔ مگر کیا کیجئے گا، جو پیغام دینے والے تھے اب وہی جو بے لگام ہو گئے، جو ٹی وی اور ویڈیو سے بچانے والے تھے وہی صاحب سیٹنگ کر کے جبہ چمکا کر کے ویڈیو بنوا رہے ہیں۔ کیا سچائی ہے، اللہ اکبر۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ کارواں کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ قوم کو پیغام شریعت دینے والا اب نکل پالش کر کے آ رہا ہے، ذرا سمار لے کیونکہ ویڈیو بنے گا نا، دیکھنے والے دیکھیں کہ ہاں بڑا چھریرا جوان ہے، دیکھنے والے دیکھیں اور بڑی تعریف کریں جبہ بڑا قیمتی پہن رکھا ہے۔ ہم کسی کا جبہ نہیں دیکھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا پیغام دیکھتے ہیں۔ قوم کے اندر جو بے اعتدالیاں آ رہی ہیں، سبب یہی ہے کہ جو مدعیان تبلیغ تھے، جو مدعیان امر بالمعروف تھے، آج وہی نہیں عن المنکر کا ارتکاب کر رہے، کھلے عام ویڈیو بناؤ۔ ارے یہاں میری تقریر ہو رہی ہے، میں بیان کر رہا ہوں، اللہ رسول کا پیغام سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ اگر اس کی فلم نہ بنائی جائے اور لوگوں کو نہ دکھایا جائے تو کیا اس مجلس کا وجود ہی نہیں ہوگا؟
اس کا وجود تو ہو گیا نا. اور میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, رحمت کی چادر پھیلا دیتے ہیں اور ساری مجلس والوں کی مغفرت کی دعائیں. سبحان اللہ. اور جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا المصور والمصور کلاہما فی النار. تصویر بنانے والا بنوانے والا دونوں جہنم میں. ہم پیچھے پڑے ہوئے کہ نہیں مجلس کی تصویر ہونا. اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو تصویر اور ویڈیو گرافی میں سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا نام لیتے ہیں, سرکار تاج الشریعہ کے موقف کی بات کرتے ہیں. تاج الشریعہ نے بھی جو بات پیش کی ہے اعلیٰ حضرت کی نہیں رسول کائنات کی بات پیش کری ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا ہے. اب وہ بھی کسی نہ کسی زاویے سے کہیں پہلو کی تصویر آ رہی ہے, کہیں مونڈھے کی تصویر آ رہی ہے, کہیں پیچھے کی تصویر آ رہی ہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ایسی راہ پر مت چلو جس کا انجام ہلاکت ہو. اللہ رب العزت نے تمہیں ہر اس راستے سے روکا ہے جو راستہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہو. گربہ کشتن روز اول باید, بلی پہلے ہی دن ذبح کر دینی چاہیے. بعد میں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. تھوڑا تھوڑا آدمی بڑھتا ہے, ٹکنا پھر گھٹنا پھر اس کے بعد کمر اور اس کے بعد میں دیدار. اس راہ پر مت چلو. جو شے حرام ہے اس کے مبادیات کے قریب بھی مت جاؤ. تعظیم پیغمبر کیسے ہوتا ہے, صحابہ نے کیسے کیا. اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں, پست رکھتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہی ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے, چن لیا ہے. آزمائش ان کی ہو گئی. یعنی تقوی کیا ہے؟ مصطفیٰ کی تعظیم. تقوی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کا نام ہے. متقی وہ نہیں جو صرف کھڑے ہو کر نماز پڑھے, متقی وہ نہیں جو صرف تلاوت کرے. معیار تقوی جو تعظیم مصطفیٰ کرتا ہے وہی متقی ہے, اور تعظیم نہیں ہے تو تقوی کا تصور بھی نہیں ہے. تقوی کا یہ معیار ہم نے نہیں, ہمارے پروردگار نے بتایا ہے. ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک, یہ ہیں تقوی والے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں بہت پست آواز رکھتے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ چلتے چلتے صحرائے عرب وہ کچھ کنکریاں لے لیتے اور کنکری اپنے منہ میں ڈال لیتے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کنکری منہ میں ڈالو, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بالکل ہونٹ کو سیلو. آواز پست کرنے کی بات کہی گئی, آواز کو دھیما رکھنے کا حکم دیا گیا. حکم تھا آواز دھیمی رکھی جائے. اب آواز دھیمی رکھنے کے لیے تدبیر کیا ہو سکتی ہے یہ تم کرو. محبت خود راستے بنا لیا کرتی ہے, تعظیم خود راستے چن لیا کرتی ہے. پوچھو ابو بکر صدیق سے, حضور بتائیں کہ منہ میں کنکری رکھنے کی بات قرآن نے کہی ہے, یہ دلیل کہاں ہے قرآن میں کہ منہ میں کنکری رکھ لی جائے؟ تو کردار ابو بکر یہ آواز دے گا کہ صرف حکم دیا گیا ہے آواز کو نیچا رکھنے کے لیے, اور یہ جس طور پر بھی حاصل ہو نتیجہ آواز کی پستی ہے, طریقہ تم چن لو. مقصد یہی ہے کہ آواز پست رہے, اور جب منہ میں کنکری ہوگی تو بولتے ہوئے زبان میں چبھے گی. آواز اگر بلند کرنا چاہیں گے تو کنکری کا حلق کے اندر داخل ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس لیے بس ضرورتاً پست آواز میں حضور سے عرض و معروض کر لیا جائے. حکم
عمل ہو جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ ایک ایک بات پر قرآن کی دلیل مانگتے ہیں۔ قرآن میں ایک بات کا حکم آ گیا، اب اس حکم کی تعمیل میں جو بھی راستہ، حلال راستہ آپ کو نظر آتا ہے، آپ اسے استعمال کر لیں۔ قرآن میں وہی مطلوب ہے، وہی محبوب۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ایصال ثواب کا جو معاملہ ہے، اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل گیا کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موتا کے لیے دعا فرمائی ہے، تو اب ایصال ثواب کے لیے حدیث میں تو پانی ہی کا ذکر آیا ہے، مگر ہم نے کھانا بھی رکھ دیا ہے، ہم نے مٹھائی بھی رکھ دی ہے، ہم نے اہتمام بھی کر دیا ہے۔ ایصال ثواب میں جس قدر بھی ہم نے اہتمام کیا، سارا اہتمام اسی حدیث سے ماخوذ ہے۔ جیسے یہاں آواز کو پست رکھنا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا ادب، ایسی تعظیم، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی بھی یا اپنے آپ کو اپنے نبی کی طرح نہیں جانا۔ ان کا اعتقاد یہی بولتا رہا کہ مصطفیٰ بشر تو ہیں مگر افضل البشر ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ صحابہ کرام اور اسی تعظیم کا درس اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا کہ تم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس طرح کرو۔ ملفوظات شریف میں ہے، کسی نے سنہری جالیوں کے چھونے کی بات کہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو گئے۔ سنہری جالیوں کو بوسہ دینا ہے، چھونا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا یہ کم نہیں ہے کہ اس سرور کونین نے اپنی بارگاہ میں تمہیں حاضری کی سعادت دے دی، بلوا لیا۔ اب یہ ہاتھ یہ اس لائق ہے کہاں کہ مصطفیٰ کے در پاک کو چھو سکے، مصطفیٰ کی جالی کو چھو سکے۔ یہ لب، جن لبوں سے نہ جانے کتنی بار ہم نے جھوٹ کہا ہوگا، کتنی ہم نے غیبتیں اور چغلیاں کی ہوں گی، یہ اس لائق ہی کہاں ہے کہ سرکار کی جالیوں کا بوسہ دے لے۔ حضرت جامی کہتے ہیں، ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب، اپنے منہ کو ہزار بار گلاب سے دھو ڈالیں۔ گلاب سے دھوئیں، گلاب جانتے ہو نا؟ ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ مشک اور گلاب سے بھی ہزار بار ہم اپنا منہ دھو لے، مگر آقا تمہاری شان وہ بلند و بالا ہے کہ تمہارا نام، نام نامی محمد اگر ہم کہیں تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور بے ادبی نہیں، کمال بے ادبی، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو سرکار کی تعظیم کا یہ مقدس پہلو قرآن سے ہمیں دیا گیا، اور اصحاب پیغمبر جنہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اٹھائی، حضور کی صحبت اٹھائی، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربت اور آپ سے علاقہ رکھنے والی ہر شے کی تعظیم کریں گے، اور کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ ان سے فرما دو کہ ہم اپنی تبلیغ دینی پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، ہاں میری اہل قرابت سے محبت کرو۔ اب جب بات اہل قرابت کی آ گئی تو مفسرین فرماتے قرابت میں تمام بنو ہاشم ہیں، تمام بنو ہاشم جو صاحبان ایمان ہیں سب اہل قرابت میں ہیں۔ حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت امیر حمزہ کی اولاد، یہ سب اہل قرابت ہیں۔ اور اہل قرابت میں صرف یہی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خاندانوں میں نکاح فرمایا ہے، یہ قرابت دار ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہاں پر شادیاں ہم لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کری تو وہ خاندان والے ہمارے اہل قرابت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
ہم نے کسی کے گھر کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے منتخب کری، بتائیے ان کے لیے ہم قرابت دار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ قربت، نکاح سبب قربت ہے، طلاق سبب نفرت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو پسند فرمایا۔ نکاح سے دو اجنبی خاندان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قرابت داری ہے، رشتہ داریاں بڑھتی ہیں۔ اب ان کا غم ہمارا غم ہے، ہماری عزت ان کی عزت ہے، ہماری خوشی ان کی خوشی ہے۔ الا المودۃ فی صرف یہی نہیں کہ آل جعفر اہل قرابت میں ہے، رسول کائنات کی بیوی ہے جناب سیدہ عائشہ، ابو بکر صدیق بھی اہل قرابت میں ہے، حضرت سیدہ ام حبیبہ یہ زوجہ ہے رسول اللہ کی، تو اہل قرابت میں ابو سفیان بھی ہے، اہل قرابت میں امیر معاویہ بھی ہے، اہل قرابت میں ہندہ بھی ہے۔ ماضی اور ہے، اسلام قبول کر لیا، اسلام میں انہیں قبول کر لیا، تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اسلام ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، فضیلت اہل بیت، مسلک اعلی حضرات۔ اب یہاں میزان لے کر چل رہے ہو، میاں مذہب میں طبیعت نہیں چلتی، شریعت چلتی ہے۔ تمہارا دل چاہے اس سے محبت کرو گے اور کہو گے نہیں یہی اسلام ہے، اسلام کو اپنی طبیعت کے ماتحت مت کرو، طبیعت کو اسلام کے ماتحت کرو۔ اور اگر تمہاری طبیعت پر تمہیں آزادی دے دی جائے تو دنیا میں جتنے فرد ہوں گے اتنا مذہب ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کو کسی سے لگاؤ ہے، کسی کو کسی سے لگاؤ ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ افضل، کہتا نہیں یہ افضل ہے۔ اب چھوڑو نماز روزہ اور دیگر عبادات، سب مل کر اسی پر مناظرہ بحث و مباحثہ کرنے لگو کہ افضل کون ہے۔ ارے تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی افضلیت ناپنے چلو؟ تمہارے لیے تو یہی بہت ہے کہ تم ان کے نقوش قدم کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے مسلک اعلی حضرت، عظمت اہل بیت، فضائل اہل بیت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ سے محبت فرمائی ہے اور اپنی اہل بیت سے محبت فرمائی۔ اہل بیت یعنی حضور کے گھر والے، تو اہل بیت کیا بیویاں نہیں حضور کی؟ حضرت صفیہ کیا حضور کی اہل بیت نہیں ہے؟ اہل بیت گھر والی، گھر والا۔ ہمارے ہاں ہندوستان کی بولی میں ایک بولی گھر والی بھی ہے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں بھئی کیا ہوا، کہا آج گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے بازار سے کھانا لانا پڑا۔ یہ گھر والی کیوں بولا؟ اسی کو تو اہل بیت کہتے ہیں۔ بیت کے معنی گھر اور اہل کے معنی والا، والی۔ اہل بیت کا مطلب گھر والی۔ تو میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات آپ کی رفاقت مقدس میں موجود ہیں۔ یہ سب حضور کی گھر والی کہ نہیں ہے، یہ اہل بیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت علی کا دعویٰ کرے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ پر الزام ٹھہرائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسنین سے دعوی محبت ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیوی ام حبیبہ کے ماں باپ کی مذمت کی جائے؟ ہاں میرے پیارے، ایک دور ان کا گزرا ہے جسے تاریکی کا دور کہا جاتا ہے، جسے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، مگر اللہ بے نیاز ہے۔ رب تبارک و تعالی اگر کسی مشرک اور کسی دشمن اسلام کو توفیق ایمان دے دے تو تم سے پوچھ کر نہیں دے گا۔ جب اس نے چاہا ابو سفیان کو رسول اللہ کا وفادار بنا دیا، جب اس نے چاہا قاتل حمزہ حضرت وحشی کو مومن بنا دیا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ تمہاری طبیعت چلے گی کہ نہیں؟ انہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ہاں چبایا تھا، کس نے انکار کیا؟ وہ جرم عظیم جس پر میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ وہ ستم، ایسا ستم کہ زمین و آسمان رو پڑے، مگر جس کا حق مارا تھا وہ صاحب حق نے معاف کر دیا۔ رسول کائنات
صلی اللہ تعالی وسلم، بدلہ لینے کا حق تو انہیں تھا نا، اور وہ چاہتے بدلہ لینے کے لیے تو کون روک سکتا تھا؟ اگر میرا پیغمبر چاہتا انہیں قتل کر دیا جائے، ان پر گھوڑے دوڑا دیے جائے، میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ لکھنے والا میرے نبی کو منتقم کہتا یا میرے پیغمبر کو وہ یہ کہتا کہ انہوں نے دردناک سزائیں دی اس لیے کہ یہ تھے ہی ایسے کہ اگر انہیں کاٹ کاٹ کر پہاڑوں میں بکھیر دیا جاتا تب بھی ان کے جرائم کا بدلہ نہ ہوتا، مگر میرا پیغمبر اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ لینے نہیں آیا ہے۔ میرے نبی کی شان تو رؤوف الرحیم ہے، میرا پیغمبر تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا۔ جب وہ مکے میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے، رب کائنات کا پیارا حبیب اعلان کرتا ہے، من دخل دار ابی سفیان فہو آمنون، آج جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ کی طبیعت کو کیوں برا لگ رہا ہے کہ ابو سفیان کا ایمان کیوں حضور نے قبول کر لیا؟ جاؤ حضور سے پوچھو، پیغمبر کے عمل پر آپ کو اعتراض؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت میں وہ آئے، حضور نے چادر رحمت سے انہیں ڈھانک لیا۔ ابے میرے نبی کی چادر بہت وسیع ہے، بے شک کائنات بھر کے گناہگار اسی دامن کے نیچے۔ اگر انہوں نے ان کا اسلام قبول کیا، اللہ نے ان کا مسلمان ہونا منظور فرما لیا، تب آج تم اپنی طبیعت کی لگا رہے نہیں، ایسا کیا تھا۔ بیان تاریخ اور بیان واقعہ کے لیے ان جرائم کا تذکرہ ہوگا، مگر ان جرائم پر ان کے ایمان لانے کے بعد انہیں عار نہیں دلایا جائے گا، ان کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب ابو سفیان نے ایمان لانے کے بعد شرک کیا، بتاؤ، جب ارتداد کی آندھی چلی کتنے ہی لوگ مرتد ہو گئے۔ کیا ابو سفیان مرتد ہوئے؟ وحشی مرتد ہوئے؟ اکرمہ نے ارتداد کیا؟ یہ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے غزوہ خندق میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر چڑھ کر آئے تھے۔ جنگ احزاب جسے کہتے ہیں، ہر طرف سے کافروں کے غول در غول جمع ہو گئے، اس میں بھی ابو سفیان موجود، اکرمہ موجود، مگر فطرت مسکرا رہی تھی۔ آج میرے نبی کے لیے تلوار اٹھانے والوں، کل نبی پر اپنی گردن قربان کرو گے۔ مشیت جان رہی ہے کل کون کیا کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، وہ سب جانتا ہے، تو جو فیصلہ اختیار والا ہے، جو حکم نافذ کرے وہ مالک الملک ہے، اس کے اختیار اور اس کے فیصلے پر اگر تم ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہو تو گویا اللہ تعالیٰ کی حکمت سے زیادہ اب تمہیں حکمت آ گئی ہے۔ پروردگار عالم کی مشیت کے آگے تم سوچنا چاہتے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہماری تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، یخرج الحی من المیت من الحی، اللہ جب چاہتا ہے زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، اور جب چاہتا ہے مردوں سے زندے نکال دیتا ہے۔ مردے سے زندے، زندے سے مردے۔ ابو جہل تھا، ایمان نہیں لایا، مر گیا، واصل جہنم ہوا، ازلی ابدی کافر تھا، منسوس کافر ہے، قرآن اس کے کفر پر ناطق ہے۔ عاص بن وائل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ بن مغیرہ، یہ سب کے سب ابدی جہنمی، ان کے کفر پر قرآن شاہد، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ محبوب، ان ظالموں نے، انہوں نے جو کفر کیا ہے،
آپ انہیں سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، آپ انہیں عذاب سے ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے ہیں۔ کیا ہو گیا بابو؟ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها صلو علیہ دائما ابدا۔ یہ کفر کی بنیاد پر مرا ہوا تھا نا، یہ مردہ ہے نا، مگر اللہ کتنا بے نیاز ہے اور اس کی قدرت کے قربان کہ اسی مردہ ابو جہل سے زندہ اکرمہ کو نکال رہا ہے۔ اکرمہ صاحب ایمان، مومن، صحابی رسول، عاص بن وائل جو جہنمی ہے، اللہ نے اس جہنمی سے ایک جنتی نکالا جس کا نام عمرو بن عاص ہے۔ ولید بن مغیرہ، یہ کافر مرتد، کافر بے دین مشرک، اللہ نے اس سے ایک زندہ پیدا کیا جس کا نام خالد ابن الولید ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ یہ رافضی، یہ شیعہ صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، کہو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں انہیں سیف اللہ کہا؟ حضور خطاب دے رہے ہیں۔ آج ہم لوگ کسی کو خطاب دیتے، خطاب دینے میں ہم بڑے ماہر ہو گئے آج کل۔ القاب تو ہم ایسے ایسے دیتے کہ اللہ کی پناہ، یہ القاب اگر ان کو روح مل جائے نا تو یہ سر پیٹیں گے کہ اللہ ہم کہاں آ گئے۔ زبان کی لخنت والا افصح الفصاح ہو جائے، تذکیر و تانیث سے ناشنا فصیح الملک ہو جائے۔ یہ تو آج القاب ہم دے رہے ہیں، یہ ہماری اپنی ذوق کی خرابی، مگر رسول جسے لقب دے دیں، مصطفیٰ کا فرمان تو خدا کا فرمان ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور فرماتے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اگر اسی حدیث کی میں توضیح کروں تو بہت وقت لگے گا اور طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، مگر اشارتاً چند جملے میں واقعہ پورا کر دو۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے غزوہ موتا کے موقع پر۔ غزوہ موتا، اب اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت خالد کو فتح مکہ میں بھی موقع دیا، اور یہی نہیں، حضرت خالد ابن الولید سالار اسلام بنے اور آپ نے ملک شام فتح کیا، ایران میں مدائن کو فتح کیا، بڑی بڑی فتوحات، بلکہ ایسا موقع آیا، بس چند لمحے کی زحمت ہے بیٹا، لے جاؤ ادھر دے دو، تھوڑی دیر کے لیے سن لو آپ۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی جنگ لڑی۔ یہ ملک شام کی فتوحات کا جب زمانہ ہے، دمشق ملک شام کا حصہ ہے، شام کا پایا تخت ہے۔ آپ خیال فرمائیں 6 لاکھ رومی فوج ہے، 6 لاکھ، معمولی فوج نہیں، 6 لاکھ فوجیں۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس میں بہت مختصر سا دستہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح یہ سالار اعلیٰ ہیں، کہتے کہ خالد اب کیا ہوگا؟ تو کہا اے امین الامہ ہمیں اجازت دو، ہم اس 6 لاکھ رومی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ کہا خالد کیسے؟
کہا میرے 6 آدمی مجھے چاہیے. آواز دی این زرار ابن ازور این عبد الرحمن ابن ابی بکر. کہاں ہے عبد الرحمن ابن ابو بکر؟ کہاں ہے زرار ابن ازور؟ کہاں ہے قعقاع ابن عمرو؟ 6 صحابہ کا انتخاب کر لیا، اور اس میں حضرت زرار ابن ازور صحابی رسول ہیں. صحابی یہاں چند صحابہ کا نام یاد ہو گیا، بڑے ترم خواہ بن گئے، بڑے محقق ہو گئے. آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تھا تو آپ کے رکاب مقدس میں حج کرنے والے صحابہ کی تعداد 1,28,000 تھی. اور جو لوگ ابھی یمن میں تھے، شام میں تھے، اردن میں تھے، مدائن میں تھے، بحرین میں تھے، وہ الگ. 1,28,000 صحابہ حضور کے ساتھ حج کرنے والے. کتنے صحابہ ہوں گے؟ کیا سب کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ کیا نہ لکھے ہوئے ہیں، اور جتنے لکھے اتنے ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، نہیں کر سکتے ہم یاد. حضرت زرار ابن ازور کرتا نہیں پہنتے تھے. بڑی سے بڑی جنگ میں صرف تہبند پہنتے تھے، تلوار سے جنگ نہیں کرتے تھے، نیزے سے جنگ کرتے تھے. بھالا لگا ہوتا تھا لکڑی میں، بس اسی سے آپ جنگ کرتے تھے، وہ آپ کا ہتھیار تھا. یہ 6 لوگ نکلے. انہوں نے زبانی طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ سر سے کفن باندھ لیا ہے، یہ ہیں کفن باندھنے والے. 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 صحابہ جا رہے ہیں. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ تاریخی سچائی ہے. دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ 6 صحابہ گئے. رومیوں کا لشکر، ہاتھیوں کا دستہ الگ ہے، گھوڑوں کا دستہ الگ ہے، پیادہ فوج الگ ہے، مگر ان 6 صحابہ نے اللہ پر یقین کیا، رسول اللہ پر بھروسہ کیا. جب کبھی یہ دشمنوں میں گھر جاتے، نعرہ لگاتے واہ محمدہ واہ رسولہ، اے اللہ کے نبی ہماری مدد فرمائیے، اے رحمت تمام ہماری دستگیری فرمائیے. جناب خالد بن الولید کے ٹوپی میں رسول اللہ کا بال مبارک تھا. جب لوگوں نے کہا خالد تمہیں ہر فوج میں فتح کیسے ملتی ہے، ہر جنگ میں کامیاب کیسے ہوتے ہو، کہتے ہیں یہ زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے بال مبارک کی برکت ہے، مصطفیٰ کا بال ہے جو ہمیں فتح یاب کرتا ہے. ایسے صحابہ پر تان کرتے ہو. ان ظالم رافضیوں نے جناب خالد بن الولید پر تبرہ کیا، عمر فاروق پر تبرہ کیا، ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ غاصب کہا، منافق کہا. ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے پڑ جائیں. وہ ابو بکر قرآن جسے صحابی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. رب کریم اپنے نبی کا ساتھی جسے کہے، جسے قرآن صحابی کہے، اسے یہ سڑا ہوا رافضی، یہ تبرعی، یہ جہنمی کتا، یہ اگر کہتا ہے کہ وہ خلافت کے غاصب تھے، اس نے اسلام کی روح کو نہیں سمجھا، اس نے اسلام کی شان کو نہیں سمجھا. اس نے اپنی گدہ نشینی سمجھ لی ہے کہ باپ مرا تو اب گدے پر اس کا بیٹا ہی بیٹھے گا. ابے اسلام گدی نشینی کا مذہب نہیں ہے. اسلام موروثیت کو اور خاندان کو اولیت نہیں دیتا. اگر بات موروثیت کی ہوتی تو میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے چچا حضرت عباس تھے. اگر اسلام خاندانی وراثت کا نام ہوتا تو حضرت عباس کے بعد حضرت علی تھے. حضرت علی کا نمبر ہی کیوں لگتا؟ سب سے پہلے تو حضرت عباس کا نمبر لگتا کہ وہ چچا ہیں، اور چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے. مسئلہ خلافت پر الجھتے ہو بے ایمان، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی مسجد میں اپنے صحابہ کا امام بنا دیا. علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے.
ابو ذر نے ان کی اقتدا کری ہے، عمر نے ان کے پیچھے سجدے کیے ہیں، عثمان نے ان کے ساتھ رکوع کیا ہے، پیغمبر نے عملی طور پر خلافت ابو بکر کو دے دی، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے اسے اپنی دنیا کا امام ہے سبحان اللہ، زندہ باد سبحان اللہ۔ اور فرمائیے آپ صحابہ کرام کی تاریخ دیکھیں، ان کے اخلاص کا اندازہ لگائیں، یہ 6 صحابہ نکل پڑے۔ حضرت امین الامہ ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا زرار آج تو قمیص پہن لو، کہا آج ہی تو دن ہے شہادت کی تمنا کا، ہم جیتے ہیں زندگی پانے کے لیے، وہ جیتے تھے شہادت کا صحرا پہننے کے لیے، فرق ہو گیا۔ ہم آرزوئے حیات کرتے ہیں، وہ تمنائے موت میں جیتے تھے، اور جب ان کی تمنائے موت سر چڑھ کر بول رہی تھی تو حال یہ تھا کہ کل 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، کل 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، ہم آج کروڑوں ہیں دشمن کی غلامی میں۔ حضرت سیدنا خالد اپنے ساتھ ان 6 ساتھیوں کو لے کر چلے اور جنگ کی، مقابلہ کیا، فوج پسپا ہو گئی، رومی گھبرا اٹھے، جب ان کے 6 کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کے ہراول دستے کا مقابلہ کیسے ہوگا، ان کے قلب کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہ انسان نہیں ہے، انسانوں کے وجود میں کوئی دیو ہے جو آ گیا ہے، جس نے ہماری فوجوں کے پرے الٹ دیے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید ساری زندگی جنگ کرتے رہے، مگر اللہ کی یہ تلوار ہے، کسی میدان میں یہ تلوار ٹوٹی نہیں۔ ملک شام میں بیمار ہو گئے حضرت خالد بن الولید، حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے میری تمنا تھی میدان جنگ میں شہادت کا صحرا باندھا جائے، آرزو تھی میری کہ میدان جنگ میں یہ جان نکلے، مجھے بہت ناگواری ہو رہی کہ بستر پر میں آج پڑا ہوں اور شاید موت یہی آنے والی ہے۔ اصحاب جو موجود تھے انہوں نے کہا اے خالد تم رسول اللہ کے فرمان کے مطابق سیف من سیوف اللہ ہو، اللہ کی تلوار کون پیدا ہوا کہ توڑ سکے؟ رسول نے تمہیں اللہ کی تلوار سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، حق ہے سبحان اللہ۔ جو اللہ کی تلوار ہوتا اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بے شک بستر موت پر طبعی موت حاصل کر رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں، میدان جنگ میں کسی نے آپ کو شہید نہیں کیا۔ کیا یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا وہ احساس نہیں ہے؟ تمہیں اعتراض ہے؟ حضور سے کہو کیوں یہ لقب دیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی کو ذوالنورین فرمایا، 2 نور والا، فرمایا کہ میرا عثمان ایسا کامل الحیا ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ آج منہ بھر کر کے اس عثمان غنی کو یہودی کہتے ہیں، یہ ظالم رافضی۔ آپ امیر معاویہ تک ٹھہرے ہوئے، ارے جو عثمان ذوالنورین کی بارگاہ میں دست درازی سے پیچھے نہ ہٹتا ہو جہنمی، وہ حضرت امیر معاویہ کو چھوڑے گا؟ وہ حضرت ابو سفیان کو چھوڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں پر لعنت کرے، رب تعالیٰ ان کے فتنوں سے بچائے، ان رافضیوں کی شرنگیزی سے بچائے، اپنے عقائد کو آپ سنبھالو اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل بیت اور صحابہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضور نے اپنے اہل بیت کے لیے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اس دنیا حوادث کے طوفان سے
اگر تیر کر منزل مقصود پر پہنچنا ہے تو کشتی کی ضرورت، اور رسول اللہ نے کشتی دے دی ہے. اس کشتی کا نام اہل بیت ہے. محبت علی یہ کشتی نوح، تعظیم سیدہ فاطمہ یہ کشتی نوح، حب حسنین کریمین یہ کشتی نوح. اہل بیت کے عقائد پر قائم ہو جاؤ. کشتی پہ سوار ہو گئے. اب کشتی پر جب سوار ہو گئے تو راستے کا تعین کیسے ہوگا؟ کشتی پہ تو آپ سوار ہو گئے سمندر میں، اور سمندر میں کہیں پتھر نہیں لگا ہوا ہے کہ یہ راستہ بمبئی کو جا رہا ہے، یہ راستہ جدہ کو جا رہا ہے، یہ عدن کو جا رہا ہے. تو کشتی پر سفر کرنے والے لوگ آسمان میں چمکتے ہوئے تارے کو دیکھتے ہیں. اس تارے کا نام ہے قطب نما. وہ قطب شمالی، قطب جنوبی، جو بھی ستاروں کا علم ہے اس اعتبار سے وہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور اس سے وہ اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں کہ اگر اس ستارے کی سمت میں ہم چلیں گے عدن پہنچیں گے، اس ستارے کی روش پر چلیں گے تو ہم مدینہ پہنچیں گے، ہم مکہ پہنچیں گے. غرض یہ کہ سمندر پہ سفر کرنے والا ستاروں کے بغیر سفر نہیں کر سکتا، ستاروں کے بغیر وہ منزل نہیں پا سکتا. بلا تشبیہ دنیا حوادث کے طوفان ہوش ربا میں اگر سفر کرنا ہے تو کشتی اہل بیت پر سوار ہو جاؤ، اور ستارے ابو بکر ہیں، ستارے عمر ہیں، ستارہ حضرت عثمان ہے، ستارہ امیر معاویہ ہے، ستارہ ابو ذر غفاری ہے. ان کی روشنی دیکھو اور چلے جاؤ، اور جب چلو گے تو منزل مراد کو پہنچ جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مصطفیٰ جان رحمان تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پیدا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پیدا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب کت پلا ہو سلام. مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام، شمع بز میں ہدایت. حبیبی یا رسول اللہ، ہو نہ تنہا روز محشر، ساتھ ہو شبیر و شبیر. ہاتھ میں دامن علی
کا سر پہ ہو زہرا کی چادر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام